بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم لودھی کی ڈیفیٹ کے بعد اس ٹائم پہ فرسٹ بیٹل آف پانی پت ہوئی تھی۔ اس کے بعد فرغانہ سے بابر جان بچاتا انڈیا پہنچا۔ اس کے بعد مغل امپائر سٹارٹ ہوا تھا، ہمایوں کی حکومت، اور اس کے بعد اکبر کی حکومت آئی تھی، اس کے بعد بابر کی، پھر جہانگیر کی۔ اس طرح سے ہمارے پاس حکومتیں مغلوں کی آئی تھیں۔ اب ہمارے پاس اس کے اندر ایک لیڈر تھا اکبر دی گریٹ۔ اب وہ تھا تو مسلمان۔ اس نے جو شادی کی تھی وہ جودھا بائی سے کی تھی، جو کہ ایک ہندو خاتون تھی۔ اب اکبر کیا کرتا تھا، وہ ایک دربار لگاتا تھا جس کے اندر سے مختلف مذاہب کے لوگوں کی ڈیبیٹس ہوتی تھیں۔ اس کے اندر ہندو بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے، جیوز بھی آتے تھے، اور اس نے کیا کیا کہ تمام مذاہب میں سے جو اچھی چیزیں تھیں ان کو اڈاپٹ کر کے اس نے ایک الگ سے دین بنا دیا جس کا نام دین الہی رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اور بھی بہت ساری چیزیں کرنی شروع کر دیں، جیسے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ جب دربار میں آؤ تو مجھے سجدہ کرو، اور وہیں سے یہ رسم کا آغاز ہوا تھا کہ دربار میں جب آیا جاتا تو بادشاہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا۔ اس کے بعد اس نے اذان پر پابندی لگا دی، کاؤ کو سلاٹر کرنے پہ پابندی لگا دی، قربانی کرنے پر پابندی لگا دی، اور جو نام رکھے جاتے تھے محمد، جس طرح سے اب بھی محمد نام رکھے جاتے ہیں نیمز کے ساتھ مختلف، اس کے اوپر بھی اس نے پابندی لگا دی۔ اس ٹائم پہ ہمارے پاس آئے تھے وہاں پہ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، جن کا بہت بڑا رول ہے اسلام کو ہم تک پہنچانے میں۔ انہوں نے سب سے پہلے تو 2 نیشن تھیوری ریپرزینٹ کی تھی، اس کا پراپرٹی نہیں، اس کا ایک آئیڈیا ریپرزینٹ کیا تھا کہ مسلمان اور یہ ہندو ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ نظریہ وحدت الوجود کو ایکسپلین صحیح طرح سے کرنے کے بعد انہوں نے نظریہ وحدت الشہود دیا تھا۔ اب نظریہ وحدت الوجود میں بیسیکلی کیا تھا کہ سب کچھ خدا ہے تو بندے بھی خدا ہیں، اور بندوں میں خدا ہے، تو مطلب اس طرح کا وہ تھا کہ بندوں میں بھی خدا ہے، تو لوگوں نے اس کو سمجھنا شروع کر دیا کہ اگر یہ کانسیپٹ ہے تو خدا بندہ ہے، بندے خدا ہیں، اس طرح کا کانسیپٹ آ گیا۔ اور پھر انہوں نے ایک صحیح نظریہ دیا، نظریہ وحدت الشہود، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ رحمان کریٹر ہے اور جو رام ہے وہ کریشن ہے۔ انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، وہ خود خدا نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے سب سے بڑا جو کام کیا وہ دین الہی کو ریجیکٹ کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام بھی کیا تھا، مکتوبات امام ربانی۔ انہوں نے اکبر کو بھی خط لکھنے شروع کر دیے۔ اب لوگ ان سے ایڈمائر ہونا شروع ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ جب اکبر کی ڈیتھ ہو گئی تو جو جہانگیر ان کا بیٹا تھا شیخ احمد سرہندی کی، اگر ہم لوگ تبلیغ کو دیکھیں تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ اکبر جو خود سب کچھ یہ کام کر رہا تھا، اس نے شیخ احمد سرہندی کو نہیں روکا تھا، کیونکہ وہ خود ایک مکسچر آف دین کو لے کے چل رہا تھا۔ اب جہانگیر جو اکبر کا بیٹا تھا وہ بھی شیخ احمد سرہندی کا ان کو فالو کرتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ جو جہانگیر کا وزیر تھا آصف جاہ، اس نے جہانگیر کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ ہر کوئی تو مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کو سراہ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ شیخ احمد سرہندی خود بادشاہ بن جائیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو گوالیار فورٹ میں 2 سال کے لیے قید کر دیا گیا، مجدد الف ثانی۔ اب ٹوسٹ کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ اس کو قید کیا گیا تھا، ادھر کے جو سارے جیل کے لوگ تھے وہ بھی مجدد الف ثانی کے انفلوئنسر بن گئے، اور جو باقی لوگ تھے انہوں نے بھی ان کو سراہنا شروع کر دیا۔ اب ان کو یہ ڈر لاحق ہوا جہانگیر کو کہ عوام بغاوت کو نہ اتر آئے۔ اب 2 سال بعد انہوں نے جیل میں ٹائم گزارا تھا۔ اس کے بعد مجدد الف ثانی کو ان کو رہا کیا گیا، ان کو دربار میں باقاعدہ انوائٹ کیا گیا، ان کو عزت دی گئی، اور ایز اے نوبل گیسٹ ان کو انوائٹ کیا گیا۔ اور تب جہانگیر نے ان کو کہا کہ آپ ریاست کے کاموں میں میری اصلاح کریں۔ اور جو شیخ احمد سرہندی تھے، ان کا بھی مقصد بیسیکلی اسلام کو پھیلانا ہی تھا، ان کا مقصد کوئی قبضہ وغیرہ کرنا نہیں تھا۔ یہاں تک شیخ احمد سرہندی کا ٹاپک تھا۔
اس کے بعد شیخ احمد سرہندی کی ڈیتھ ہوئی تھی 1626 میں۔ شیخ احمد سرہندی کے بارے میں ہمیں علامہ اقبال کے بھی کافی سارے اشعار ملتے ہیں جو بہت ہی زیادہ اچھے ہیں۔